بات کرنے والے ہیں جو پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہ موضوع ہے پاکستان کے سمندری تیل اور گیس کے نئے ذخائر۔ حال ہی میں ایسی رپورٹس اور تحقیق سامنے آئی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے سمندر میں دنیا کے بڑے بڑے تیل و گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ یہ ذخائر اتنے بڑے ہیں کہ پاکستان کا شمار دنیا کے ٹاپ ممالک میں ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آف شور آئل اینڈ گیس کیا ہے۔ آف شور کا مطلب ہے سمندر کے اندر، جبکہ آن شور کا مطلب ہے زمین پر۔ جب ہم کہتے ہیں آف شور آئل ریزورز تو اس کا مطلب ہے کہ تیل اور گیس کے ذخائر سمندر کی تہہ کے نیچے ہیں۔ یہ ذخائر نکالنے کے لیے خاص ٹیکنالوجی اور بہت بڑی مشینیں استعمال کی جاتی ہیں جنہیں ڈرلنگ رگز کہا جاتا ہے۔ ڈرلنگ رگز وہ مشینیں ہیں جو سمندر کی تہہ کو سوراخ کر کے اندر سے تیل اور گیس نکالتی ہیں۔ حالیہ دنوں میں پاکستان اور ترکی نے ایک بڑا معاہدہ کیا ہے۔ یہ معاہدہ 2025 میں اسلام آباد میں ہونے والے پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں ہوا۔ اس کے تحت پاکستان اور ترکی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ مل کر 40 سمندری علاقوں میں تیل و گیس تلاش کریں گے جنہیں آف شور بلاکس کہا جاتا ہے۔ آف شور بلاکس سمندر کے وہ حصے ہوتے ہیں جنہیں حکومت کمپنیوں کو تیل اور گیس کی تلاش کے لائسنس دیتی ہے۔ اس کام میں پاکستان کی بڑی کمپنیاں جیسے ماری انرجیز لمیٹڈ، آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ ترک کمپنی TPAO کے ساتھ مل کر بولی لگائیں گی۔ ایک تحقیق کے مطابق پاکستان کے سمندری ذخائر اتنے بڑے ہیں کہ اس کا شمار دنیا کے چوتھے بڑے تیل و گیس کے ذخائر رکھنے والے ممالک میں ہو سکتا ہے۔ پہلے 3 نمبر پر وینزویلا، سعودی عرب اور کینیڈا ہیں۔ اگر یہ ذخائر تجارتی طور پر نکال لیے گئے تو پاکستان کی معیشت کا نقشہ بدل جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اتنے بڑے ذخائر موجود ہیں تو بڑی بین الاقوامی کمپنیاں کیوں آگے نہیں بڑھ رہیں؟ اس کی وجہ ہے سیکیورٹی اور اخراجات۔ تیل نکالنے کے لیے کمپنیوں کو اربوں ڈالر لگانے پڑتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے انجینئرز اور ورکرز کے تحفظ کے لیے بہت زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں میں دہشت گرد حملے ہوئے ہیں، جیسے 2024 میں داسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی انجینئرز پر حملہ۔ یہ سب واقعات غیر ملکی کمپنیوں کو ڈرا دیتے ہیں اور وہ سرمایہ کاری کرنے سے کتراتے ہیں۔ پاکستان کے انرجی منسٹر کے مطابق پاکستان کے پاس تقریباً 235 ٹریلین کیوبک فٹ گیس کے ذخائر ہیں۔ اگر صرف 10% بھی نکالا جائے تو اگلے 10 سال تک پاکستان کو گیس درآمد نہیں کرنی پڑے گی۔ اس پر لگ بھگ 25 سے 30 ارب ڈالر خرچ آئے گا۔ یہاں ٹریلین کیوبک فٹ کا مطلب ہے گیس کی پیمائش، یعنی 235 ارب کیوبک فٹ۔ فٹ گیس۔ یہاں ایک اور اہم تصور ہے، بلو اکانومی۔ اس کا مطلب ہے کہ سمندر سے صرف تیل اور گیس ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی وسائل نکالے جا سکتے ہیں، جیسے کوبالٹ، نکل اور ریئر ارتھ ایلیمنٹس جو موبائل فونز، بیٹریز اور ہائی ٹیک مشینوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مچھلیاں اور سی فوڈ، سمندری جانداروں سے دوائیاں اور پروڈکٹس اور سیاحت کے مواقع بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ یہ سب مل کر پاکستان کے لیے نئی آمدنی اور روزگار پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن مشکلات بھی ہیں۔ سب سے بڑی مشکل ہے ٹیکنالوجی کی کمی۔ پاکستان کے پاس ڈیپ سی مائننگ یعنی سمندر کی گہرائی میں وسائل نکالنے کی جدید ٹیکنالوجی موجود نہیں۔ دوسری مشکل ہے سیکیورٹی۔ جب تک ملک میں امن و امان بہتر نہیں ہوگا، غیر ملکی کمپنیاں پوری طرح اعتماد سے سرمایہ کاری نہیں کریں گی۔ لیکن اگر پاکستان، ترکی اور دوسرے دوست ممالک کے ساتھ مل کر یہ مسئلے حل کرے تو مستقبل روشن ہے۔ آخر میں دوستو، پاکستان کے سمندر میں موجود یہ ذخائر ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن یہ صرف تب ممکن ہے جب ہم اپنی سیکیورٹی بہتر کریں، جدید ٹیکنالوجی لائیں اور سرمایہ کاری کو محفوظ بنائیں۔ اگر یہ سب ہوا تو پاکستان نہ صرف اپنی توانائی کی ضرورت پوری کر لے گا بلکہ خطے کا ایک بڑا معاشی طاقت بن سکتا ہے۔